اور اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج، شروع کے 10 دن، ان دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یعنی اس 10 دن کے اندر میں اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو وہ نیک عمل اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، ہاں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنا جان اور اپنا مال لے کر کے نکلے جہاد کے لیے، اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر کے نہ آئے، مطلب اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کرنے کے لیے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ تو جو شہید ہوا ہے وہ تو برابر ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا عمل برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نزدیک یہ 10 دن جو ہے کتنے فضیلت والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وراء الورا ہے، پوری دنیا کا مالک، پوری دنیا کا خالق، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، رب للعالمین ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں بہت سی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جب کسی بات کو تاکیداً بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو قسم کھا کر کے بیان فرماتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہو یا کسی چیز کی تاکید کو بتانا ہو تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں، اور یہاں پر قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور مفسرین نے، علماء نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں بیان کی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ان 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ 10 دن، یہ 10 راتیں کتنی فضیلت والے ہوں گے، کتنی عظمت والے ہوں گے۔ لہذا ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے زیادہ ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف پورا سال نماز پڑھنی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر میں خوب نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر میں میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت والے ہیں، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ان 10 دنوں کے اندر میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہے۔
تو علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن کے اندر میں کہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان 4 کلموں کو کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بہت آسان کلمے، بہت آسان، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ یوں لکھا ہے کہ یہ تمام کلموں کے سردار ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کے اندر میں کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اب 10 ذی الحج کو عید کا دن رہتا ہے، قربانی کا دن رہتا ہے، 10 ذی الحج کو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر کوئی رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو 9 دن ہمیں روزے رکھنے ہیں، 1 ذی الحج سے لے کر کے 9 ذی الحج تک ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ان روزوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ فضیلت یہ ہے کہ ایک روزے کے اوپر 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے، رمضان کے 30 دن کے روزے ہم نے رکھے، اور اس کے بعد 6 روزے ہم نے شسع عید کے رکھے۔ عید کے بعد بھی شوال کے 6 روزے رکھے جاتے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے رمضان کے بعد کے، اگر اتنے انسان روزے رکھتا ہے تو اسے 1 سال 360 دن 1 سال کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ذی الحج کے روزے کی فضیلت کے اندر میں یہ لکھا ہے کہ ایک روزے کے اوپر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان 9 دنوں کے اندر میں ہمیں روزے رکھنے، اور رات کی فضیلت کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ ذی الحج کی شروع کی 10 راتوں کی فضیلت ایسی ہے، 1 رات اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب رکھتی ہے۔ تو 10 راتیں جاگیں گے، 10 شب قدر جاگنے کا ثواب دیا جائے گا، اور 9 روزے ہم رکھیں گے تو 9 سال روزے رکھنے کا ثواب ہمیں دیا جائے گا۔ تو ان 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو عبادت کے اندر میں گزارے، نمازوں کے اندر میں گزارے، تسبیح کے اندر میں گزارے۔ رات گزارنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، یہ تینوں نمازیں رات میں آتی ہے، اور مزید تھوڑی دعا کر لو، 1 2 4 رکعت اور مزید کیا کر لو، نمازیں پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، پھر سو جاؤ، تو رات جاگنے کا ثواب بھی مل جائے گا، شب قدر کی رات جاگنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ ان راتوں کی بہت